اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سجادہ نشین آستانہ نوریہ بہشتیہ سید ولی اللہ حسینی چشتی القادری نوری باقوی صاحب جی، الحمدللہ یہ سلسلہ جو چلا ہے مسائل وغیرہ کا بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے بارہا لوگوں کا اصرار بھی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے اصرار پر آپ سے مخاطب ہیں۔ آستانہ نوریہ بہشتیہ کڑپا سے عزیزان محترم، وضو کا طریقہ کیا بہترین طریقہ جو حضرت سیدنا امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو عمر کے حساب سے کافی عمر رسیدہ تھے، تو وہ وضو فرما رہے تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھ رہے تھے، لیکن وضو میں بعض غلطیاں ہو رہی تھی۔ حالانکہ عمر کے حساب سے بڑے بزرگ تھے اور ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند وغیرہ، اور عاشق رسول بھی تھے، آل رسول کے عاشق بھی تھے۔ تو جب وضو سے فارغ ہو گئے، ان کی غلطیوں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا جو وضو میں ہو رہی تھی۔ تو اب عمر کے حساب سے، بزرگی کے حساب سے غلطیوں کا بتانا اور ان کو یہ کہنا کہ تم غلط طریقے سے وضو کر رہے ہو، یہ معاملہ کچھ پسند نہیں آیا حضرت امام علی مقام کو۔ تو ان کا اصلاح کرنا بھی تھا، ان کی غلطی کی اصلاح کرنا بھی تھا۔ تو انہوں نے اصلاح کا ایک عجیب انداز اپنی طرف سے اس طریقے سے انہوں نے ادا کیا کہ تاریخ اس انداز کو سامنے رکھ کر ہر ایک مبلغ اور ہر ایک جو ہے عالم کے لیے ایک نمونہ بنا کر چھوڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت، میں وضو کرتا ہوں، اگر میرے وضو کرنے میں کچھ غلطی ہو تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اے نواسہ رسول، آپ سے غلطی کیا ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں آپ کے فرمان کے مطابق کہ آپ وضو جو کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طریقے کا وضو ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام نے ان کے سامنے وضو کیا، اور وضو سے جب فارغ ہوئے تو بزرگ ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے کہ اے نواسہ رسول، آپ کا انداز کتنا بہترین ہے غلطیوں کو سمجھانے کا، کہ میں جو وضو کر رہا تھا اس میں کئی غلطیاں تھیں، لیکن آپ کے وضو کرنے کے بعد مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں کہاں کہاں غلط طریقے سے وضو کا پانی استعمال کر رہا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ جیسے وضو فرمائے ہیں اسی طریقے سے میں وضو کروں گا، اور میری جو غلطیاں ہو رہی تھیں میں ان کی اصلاح کر لوں گا۔ تو یہ اصلاح کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی تم لوگوں کو دعوت دو
اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحتوں اور باتوں کے ساتھ. تو یہ حکمت کا انداز تھا حضرت سیدنا امام عالی مقام کا کہ ایک تو آپ دین کی دعوت اور وضو کرنے کے طریقے کی دعوت آپ نے کس بہترین انداز میں حکمت کے ساتھ ادا فرمائی کہ ان کی دل کو بھی ٹھیس نہیں پہنچی، ان کو بھی جو ہے کچھ اپنے عمر کے حساب سے اپنے غلطی کا احساس ان کو نہ ہونے پائے، لیکن پھر بھی وہ اصلاح کر لیں. تو اس طریقے سے آپ نے اصلاح فرمایا. اور وہ وضو کا طریقہ کیا تھا جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگ کے سامنے ادا فرمایا تھا، وہ بہترین انداز وضو کرنے کا میں آپ کے سامنے اگلی نشست میں سناؤں گا. غور سے سنیے گا اور آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ جب تک وضو مکمل نہیں ہوتا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وضو مکمل نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے تکمیل کے لیے اور نماز کی ادائیگی کی درستگی کے لیے وضو کا درست ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ہم کو اپنے وضو کرنے کے طریقے کو درست کر لینا چاہیے. انشاءاللہ وضو کرنے کا طریقہ ہم آپ کے لیے اگلی نشست میں مکمل طریقے سے بیان کریں گے. وہ طریقہ بیان کریں گے جو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا طریقہ کر کے ہم کو سکھایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.